آخرت میں امن ہی امن ہوگا اس کے لیے، چین ہی چین ہوگا اس کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کی ہولناکی کے کیا کہنے، اس دن کی المناکی کے کیا کہنے، اس دن کی شدت کے کیا کہنے، لیکن اس دن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اس دن کی ہولناکی اور شدت سے بھی محفوظ رکھے جائیں گے۔ اللہ نے کہا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، یہ لوگ کل روز قیامت کی گھبراہٹ سے پوری طرح محفوظ کر دیے جائیں گے۔ کون ہے یہ؟ اللہ نے کہا، دیکھیے حدیث قدسی ہے، امام عبداللہ بن مبارک نے اپنی کتاب الزہد میں روایت کیا اس کو، اور امام البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ اللہ نے کہا وَعِزَّتِي لَأَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن وَلَا أَجْمَعُ لَهُ أَمْنَيْن، کہا میری عز و جلال کی قسم، میں اپنے بندے کے لیے دو خوف ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا اور دو قسم کے امن اس کے ساتھ ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ کہا اذا امیننی فی الدنیا اخفته یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو کر زندگی گزارے گا، بے خوف ہو کر جیے گا، ایسے بندے کو قیامت کے روز میرے خوف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَإِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَّنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈر کر زندگی گزارے گا، میں اسے قیامت کے روز امن ہی امن، چین ہی چین، سکون ہی سکون عطا کروں گا۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزار لو، زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک اور حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو بشارت سنا رہے ہیں جنہیں اللہ کے خوف کا احساس اس قدر ستاتا ہے کہ اللہ کا یہ خوف ان کی آنکھ کے آنسوؤں کی شکل میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی دیکھیے کتنی بڑی بشارت سنا رہے ہیں، فرماتے ہیں لا یلج النار، یہ ترمذی کی روایت ہے، لا يلج النار أحد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الزرع۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو شخص اللہ کے خوف سے روتا ہو، اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہو، وہ نارے جہنم میں اس وقت تک جا نہیں سکتا جب تک جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے۔ ہاں، یعنی جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس جائے ناممکن ہے، اسی طرح جو بندہ اس دنیا میں اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، اللہ کے خوف سے روئے، اس کا جہنم میں جانا بھی پیارے نبی کہتے ہیں اتنا ہی ناممکن اور محال۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔